السلام علیکم دوستو، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج برابر میں آپ کو ایک فارمولا سکھانے والا ہوں۔ اگر آپ والدین ہیں تو آپ میری بات غور سے سنیے گا، کیونکہ اس میں آپ کے بچوں کا فائدہ ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں، خاص طور پہ حکومتی یونیورسٹیوں میں اگر آپ نے تعلیم پائی ہے، UT لاہور، UT ٹیکسلا، پنجاب یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی، تب بھی آپ نے میری بات غور سے سننی ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک جادوئی فارمولا بتانے والا ہوں، ایک میجیکل فارمولا بتانے والا ہوں، اور اس فارمولے پر عمل کر کے میں آپ کو یقینی طور پر بتا سکتا ہوں کہ آپ اسکالرشپ لے لیں گے باہر جا کر پڑھنے کے لیے۔ یہ اسکالرشپ کا آزمودہ نسخہ ہے۔ فرض کریں آپ روڈز اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ روڈز جو ہے وہ دنیا کا پریسٹیجیس ترین اسکالرشپ ہے، یعنی اتنا پریسٹیجیس ہے کہ ہر ملک سے صرف 1 یا 2 لوگ ہر سال آکسفورڈ میں تعلیم پانے کے لیے جاتے ہیں۔ آکسفورڈ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں ہے۔ جی ہاں، وہ آکسفورڈ جس سے بے نظیر پڑھ کر آئی، جس سے عمران خان پڑھ کر آیا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ اس فارمولے پہ عمل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ فارمولا بہرحال موجود ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ فارمولا میں نے لیا کہاں سے۔ میں نے کیا کیا کہ میں روڈ اسکالرشپ کی ویب سائٹ پہ گیا، وہاں پر جا کے میں نے ان لوگوں کی، ان بچوں کی پروفائلز دیکھیں جنہوں نے پاکستان سے پچھلے 10-15 سال سے اسکالرشپ لیے ہیں۔ اب میں وہ پروفائلز آپ کو دکھاؤں گا نہیں، میں ان کے نام بھی نہیں بتاؤں گا، پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے۔ آپ روڈز کی اسکالرشپ کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں آپ کو مل جائیں گے پرانی جو پروفائلز ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے وہ ساری پروفائلز پڑھی اور میں نے ایک ایبسٹریکٹ پروفائل بنائی کہ جو چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اگر میں ان پر غور کروں تو کون سی ایسی کریکٹرسٹکس ہیں، کون سا ایسا فارمولا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو روڈز اسکالرشپ، جو دنیا کا پریسٹیجیس ترین اسکالرشپ ہے، جس میں پاکستان سے صرف 2 لوگ جاتے ہیں، کون سا ایسا فارمولا ہے جس کی وجہ سے ان کو اسکالرشپ مل گیا۔ تو اگر آپ طالب علم ہیں، طالب علموں کے باپ ہیں، ماں ہیں، تو آپ میرا یہ فارمولا ضرور غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے فارمولے کا اہم جز یہ ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی NGO ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی آپ نے فلاحی کام کیا ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی فلاحی NGO میں جا کے 2-4 دن والنٹیئر کر لیں اور آپ کہیں کہ جی دیکھیں یہ میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے۔ نہیں، آپ کی اپنی NGO ہونی چاہیے جس کے آپ خود سربراہ ہوں، جس کو آپ نے خود بنایا ہو، جس کو آپ خود چلاتے ہو۔ وہ NGO کوئی عام NGO نہیں ہو، اس کا نام بھی اردو میں ہونا چاہیے، شدھ اردو، عام اردو نہیں۔ عام اردو میں آپ نام رکھیں گے تو وہ سکہ نہیں چلے گا، آپ کو شدھ اردو میں نام رکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ مختلف، مثال کے طور پہ علوم، خلوص، رابطہ، عشق، زاد سفر، اخوت، مساوات، اسی طرح کے اور بہت سے نام ٹھیٹھ اردو میں آپ نے رکھنے ہیں اپنی NGO۔ ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ انسٹاگرام پہ اس کا اکاؤنٹ کھول کے وہاں غریبوں کی تصویریں لگانی ہے جس میں آپ ان کی مدد کر رہے ہوں اس NGO کے ذریعے۔ اور غریب صحیح غریب ہونے چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ غریب ہے، نظر آنا چاہیے کہ نسلی غریب ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں، نظر آنا چاہیے کہ ہفتے سے نہیں دھوئے، مہینے سے نہیں دھوئے، کپڑے پھٹے ہونے چاہیے، چہرے کالے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ گورے غریب کسی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ گورے کبھی غریب نظر نہیں آتے، کالے غریب ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں وہ غریب سب سے زیادہ اچھا ہے، مگر کچی آبادیوں والے غریب بھی چل جاتے ہیں۔ آپ نے ان غریبوں کے ساتھ تصویریں کھنچوانی ہیں کہ آپ کس طرح ان کی مدد کر رہی ہیں۔ تو یہ ہو گیا فارمولے کا پہلا جز۔ دوسرا فارمولے کا جز، آپ کا جو ہائی سکول ہو وہ لاہور گرامر سکول ہو، بیکن ہاؤس نہیں، سائیکاس نہیں، لاہور گرامر سکول سے ہونا آپ کا بہت ضروری ہے۔ ایچیسن بھی چل جائے گا، لاہور گرامر سکول یا ایچیسن، اس کے علاوہ باقی سکول نہیں چلیں گے۔ اب لاہور گرامر سکول کی 50,000 لاکھ روپے فیس ہوگی، تو اگر آپ کے ابا جان افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ روڈ اسکالرشپ نہیں لے سکتے، میری آپ سے معذرت۔ اگر آپ گورنمنٹ سکول سے پڑھے ہیں، اگر آپ خاص عام سکول سے پڑھے ہیں، اگر آپ کسی پائلٹ سیکنڈری سکول سے پڑھے ہیں، اگر آپ کسی گارڈن سکول سے پڑھے ہیں، اگر کسی FG سکول سے پڑھے ہیں، اگر کسی APS سکول سے پڑھے ہیں، تو نہیں چلے گا بھائی۔ آپ اگر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ایسے سکولوں سے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو یہ اسکالرشپ ملے گا۔ اس کے بعد آپ جب یونیورسٹی جائیں، فارمولے کا تیسرا جز، پاکستان میں صرف ایک ہی جگہ ہے جو آپ کو روڈ اسکالرشپ دلوا سکتی ہے، اور وہ ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، یعنی لمس۔ اقرا وقرا، UETs، گومل یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، آپ بھول جائیں، آپ بھول جائیں۔ آپ 4 نہیں 8 GPA بھی لے لیں، آپ کو یہ روڈ اسکالرشپ نہیں ملے گا۔ لم سے آپ پڑھے ہوں تو بہت زیادہ ہائی چانسز ہیں، وہاں پر آپ نے کوئی نہ کوئی سوسائٹی بنائی ہو، کوئی نہ کوئی بجٹ آیا ہو، کہیں نہ کہیں غریبوں پہ لگایا ہو، تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لم سے نہیں پڑھے تو پھر صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ باہر کی کسی یونیورسٹی پڑھے ہوں، یعنی آپ اوپر سے آئیں۔ اگر آپ اوپر سے آئیں گے تو آپ کے چانس بڑھ جائیں گے۔ اوپر سے کہاں سے آئیں آپ نے
آئی وی لیگ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، چھوٹی موٹی یونیورسٹی سے آپ نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ جی میں نے واروک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو بھول جائیں۔ آپ نے کیا ہو امریکہ سے، اور امریکہ میں بھی آپ نے آئی وی لیگ کی یونیورسٹیوں سے کیا ہو، ہارورڈ، ییل، پرنسٹن، صرف انڈر گریڈ نہ کیا ہو، وہاں پہ بھی آپ کی کچھ نہ کچھ سرگرمیاں ہوں، اور وہ سرگرمیاں کون سی ہوں؟ وہ سرگرمیاں بھی پاکستان سے متعلق ہوں۔ آپ نے کچھ نہ کچھ ریسرچ کی ہو، اس میں آپ نے پاکستان کی غربت کا کوئی نہ کوئی حل بتایا ہو، آپ نے کوئی نیا فارمولا لگایا ہو، نیا فریم ورک ریسرچ کا لگایا ہو، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس سب کرنے کے باوجود جب آپ فائنلسٹ بنیں گے، پھر بھی آپ کو 2-3 مرحلے مزید عبور کرنے ہوں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے روڈ اسکالرشپ لینا۔ والدین، بچوں سنو، وہ مرحلے یہ ہیں کہ آپ کو جسٹس بابر ستار کے سامنے بیٹھنا ہوگا۔ وہ اور ان کے دوست آپ کو انوائٹ کریں گے اپنے گھر پہ یا کسی ہوٹل کے اندر، ایک پرتعیش لنچ ہوگا جس میں لوگ بہرے آپ کو کھانا پیش کریں گے، آپ ان کے سامنے کھانا نوش کریں گے۔ آپ کو آنا چاہیے کہ کانٹا چھری کیسے استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کون سا کورس میل کا پہلے کھاتے ہیں، آپ کو چھری کانٹا استعمال نہ کرنا آتا ہو، آپ کو پلیٹ کو پکڑنا نہ آتا ہو، آپ کو کھانا ڈالنا نہ آتا ہو، آپ کو چبانا نہ آتا ہو، تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو اسکالرشپ ملے گا۔ اس نشست و برخاست کے اندر آپ نے لوگوں سے جس طرح بات کرنی ہے، آپ نے سلیکشن کمیٹی سے جس طرح بات کرنی ہے، مسکرا کر، زیادہ بھی دانت نہیں کھولنے، انگریزی میں بات کرنی ہے، اردو کا ایک لفظ بھی اگر انہوں نے سن لیا تو آپ بھول جائیں روڈ اسکالرشپ کو۔ انگریزی میں بات کرنی ہے، ہیوی ٹرمز استعمال کرنی ہے، پاکستان کے مسائل پر بات کرنی ہے کہ کس طرح انصاف کے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح پولیسنگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، آپ کی اپلیکیشن کے اندر جو چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں، کس طرح یہ جو میں نے نئے طریقے ڈھونڈے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے، اصل طریقے وہی طریقے ہیں۔ اب اگر آپ بہاؤالدین ذکریہ کے بچے ہیں، گومل یونیورسٹی کے بچے ہیں، مردان کی کسی یونیورسٹی کے بچے ہیں، یونیورسٹی آف پشاور کے بچے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے بچے ہیں، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے بچے ہیں، اگر آپ این ای ڈی کے بچے ہیں، اگر آپ مہران یونیورسٹی کے بچے ہیں، اگر آپ یو ای ٹی کے بچے ہیں، جامشورو کے، ٹیکسلا کے بچے ہیں، تو آپ کو میں نے فارمولا بتا دیا ہے۔ اب اگر آپ اس میں عمل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کے والدین پر منحصر ہے، مگر یہ فارمولا، یہ جو میں نے آپ کو کمپوزٹ فارمولا بتایا ہے پچھلے چند سالوں کی پروفائلز دیکھ کر، یہ فارمولا ہے، اگر آپ اپلائی کر لیں تو آپ کو روڈ اسکالرشپ مل جائے گا۔ صرف روڈز نہیں ملے گا، آپ کو فل برائٹ بھی ملے گا، آپ کو شیورنگ بھی ملے گا، آپ کو ہر طرح کی اسکالرشپ اس فارمولے سے مل جائیں گے۔ امید ہے آپ اس فارمولے پہ عمل کریں گے اور روڈ اسکالرشپ حاصل کریں گے۔ خدا حافظ۔